الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج واٹس ایپ کے ذریعے ایک صاحب نے ایک مسئلہ معلوم کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص کا انتقال ہوا ہے اور اس شخص نے انتقال سے پہلے اپنے چند تعلق والوں اور چند دوست و احباب کو جمع کیا اور یہ کہا کہ اگر میرا انتقال ہو گیا تو میرے انتقال کے اندر میرا چھوٹا بھائی شریک نہ ہو، نہ اسے میرا چہرہ دکھایا جائے، نہ وہ میری نماز جنازہ کے اندر شریک ہو اور نہ وہ تجہیز و تکفین کے اندر شریک ہو۔ اسے اس بات کی اجازت نہیں ہے اور یہ میری وصیت ہے۔ اس نے یہ وصیت کی اور وصیت کرنے کی وجہ یہ کہ دونوں بھائیوں کے اندر آپسی تعلقات اچھے نہیں تھے، اس وجہ سے اس نے یہ وصیت کی ہے۔ تو گاؤں کے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ کیا اس کی وصیت پر عمل کیا جائے اور چھوٹے بھائی کو چہرہ نہ دکھایا جائے اور چھوٹے بھائی کو نماز جنازہ سے محروم کر دیا جائے، تجہیز و تکفین سے محروم کر دیا جائے؟ کیا اس کی وصیت پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ یہ مسئلہ انہوں نے معلوم کیا۔ تو اس مسئلے کا جواب جو حضرات فقہا نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ اگر اس طریقے کی باطل وصیت کوئی شخص کر کے چلا جائے تو اس کی وصیت پر عمل نہیں ہوگا اور اس طریقے کی باطل وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو ہم نے بھی انہیں یہی بات بتائی کہ ان کی یہ وصیت باطل ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، اور چھوٹے بھائی کو چہرہ دیکھنے کا بھی حق ہوگا، تجہیز و تکفین کے اندر شرکت کا بھی حق ہوگا، نماز جنازہ پڑھنے کا بھی حق ہوگا، اور ان کے اس حق کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تو مسئلے کا حل تھا جو ہم نے بتا دیا تھا، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ دو سگے بھائی تھے اور تعلقات اتنے زیادہ خراب ہوئے کہ ایک بھائی نے یہ وصیت کی مرتے وقت کہ میرے بھائی کو میرا چہرہ بھی نہ دکھایا جائے۔ میرے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر اس مسئلے کی وضاحت کے ساتھ یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے اتنے زیادہ تعلقات خراب کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور اس طریقے کی بیکار وصیتیں کر کے جانا یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ کار خیر کی وصیت کرتا ہے، اس طریقے کی خراب چیزوں کی وصیتیں نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔